والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن لا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا آپ تک خبر نہیں آئی ان باتوں کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں میں نے کی تھی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جو باتیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کی تھی، وہ باتیں کیا تھیں؟ فرمایا أَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ باتیں یہ تھی کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کیا، وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے صرف وہ ہے جو اس نے کیا، وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یہ بات بھی ان صحیفوں میں تھی کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، اپنا اپنا بوجھ ہر ایک کو آپ اٹھانا ہوگا۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جب بندہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو قبروں سے اٹھنے والوں کی دو حالتیں ہوں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ایک بہترین سواری ان کی قبر کے پاس کھڑی ہوگی، اور وہ بندہ اس سواری پر سوار ہوگا، وہ سواری اسے خرامہ خرامہ اپنے رب کے حضور لے گا۔ وہ سواری کیا ہوگی؟ وہ سواری اس کے نیک اعمال ہوگی، جو کہیں گے کہ اے بندے دنیا پر ہم تجھ پہ سوار رہے، آج تو ہم پہ سوار ہو، دنیا پر ہمارا بوجھ تجھ پہ تھا، آج تیرا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ ادھر نماز اسے اٹھانے کے لیے تیار ہوگی، ادھر روزہ اس کو سہارا دینے کے لیے تیار ہوگا، ادھر قرآن کی تلاوت اسے اپنی طرف کھینچے گی کہ میں تجھے لے کر چلتی ہوں رب کی بات ہے، صدقہ و خیرات کہیں گے ہم تجھے خدمت کرتے ہیں لے کے چلیں گے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قبر سے لے کر اللہ کی بارگاہ تک کا سفر میں نے کیسے طے کیا۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو بد شکل
اور بہت ہی ڈراؤنی صورتیں اس کے اوپر سوار ہو جائیں گی، اور اس کے منہ کو، اس کی باچھوں کو پکڑ کر کھینچیں گی جیسے لگام کھینچتے ہیں جانور کی، اور اسے مار مار کر ہمکائیں گی کہ چل تو چل، آگے چل، اور اس سے چلا نہیں جائے گا۔ وہ پوچھے گا تم ہو کون جو آج مجھے اس طرح ستا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم خود تیرے کمائے ہوئے اعمال ہیں، ہم تیرے عمل ہیں، تو نے ہمیں کمایا ہے، تو نے ہمیں کیا ہے۔ تو دنیا پر تو ہم پہ سوار رہا، جو مرضی آئی وہ کرتا رہا، جو من میں آیا وہ تو نے کیا، اب ہم تجھ پہ سوار ہو گئے، تجھ سے چلا جائے یا نہ چلا جائے تیری کیا حالت ہے کیا نہیں۔ دنیا پر تو نے لحاظ نہیں کیا تھا، اب تیرا بھی لحاظ نہیں کیا جائے۔ اور اس انداز میں اسے قبر سے اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں میدان محشر میں آنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگوں میں سے بعض کی حالت قرآن نے بھی ذکر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے 16ویں پارے کا اینڈ ہے، جو بندہ میرے ذکر سے، میری نماز سے، میرے قرآن سے، میری بارگاہ میں سجدہ کرنے سے، میری بارگاہ میں جھولی پھیلانے سے منہ پھیرتا ہے، دو طرح کی سزائیں اسے ملتی ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا اسے یہ ملتی ہے کہ اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے ہزاروں روپے کمائی ہوتی ہے لیکن وہ تنگی کا شکار رہتا، روٹی نہیں پوری ہوتی، لاکھوں آئے لاکھوں گئے پر روٹی نہیں پوری ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو خوشحالیاں پیسے کا نام نہیں ہے، اطمینان قلب اور سکون زندگی پیسے کا نام نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ارد گرد دیکھیں، ایسے لوگ بھی تمہیں نظر آئیں گے جو لاکھ پتی ہیں، کروڑوں روپے ان کے ہاتھوں میں ہے پر زندگی کا سکون میسر ہے۔ ایسے لوگ بھی تمہیں نظر آئیں گے جو فاقہ مست ہیں لیکن بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اطمینان قلب، زندگی کا سکون، وہ رشتوں کی وفا سے ملتا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ مخلص ہے، زندگی میں سکون ہے۔ بیوی اپنے خامد کے ساتھ مخلص ہے، زندگی میں سکون ہے۔ جب تو اپنے رب کی طرف آتا ہے تو تجھے دشمنوں کی طرف سے بھی فائدے ملتے ہیں، جب تو اپنے رب سے منہ پھیرتا ہے تو تیرے اپنے خونی رشتے بھی تیرے پر چھری چلاتے ہیں، پھر تو کہتا ہے رشتوں میں وفا نہیں جائے۔ تیرا جو اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہے تو نے وفا کی ہے؟ ذرا یہ سوچنا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پند نامہ میں، فرماتے تو وفا کر اپنے رب سے، کائنات کا ذرہ ذرہ وفا کرے گا تجھ سے۔ تو جب بے وفائی کرتا ہے اپنے رب سے تو کائنات کا ہر رشتہ بے وفائی کرتا ہے تجھ سے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرے اپنے اپنے نہ رہے، لیکن جس نے تجھے اپنا بنایا ہے تو اس کا بھی اپنا کام بنا۔ اس لیے زندگی کے سکون اجڑتے ہیں کہ ہم یہ تو سمجھتے کہ یہ تو دیکھتے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں غور کرتے کہ میں کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو گھوڑے نے ٹانگ ماری، گھوڑے نے چھڑ ماری۔ تو آپ کے جو مرید تھے، خادم تھے، وہ گھوڑے کو پکڑنے لگے، انہوں نے چھوڑ دو گھوڑے کو، خود سجدے میں گر گئے۔
گھوڑے کی کیا مجال ہے مجھے ٹانگ مارتا، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے مالک کی بات، اگر مجھ سے کچھ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو مجھے یہ ٹانگ نہ مارتا، میں تو سانپ کو رسی بنا کر اس سے اپنے بالن، وہ جو ایندھن ہوتا ہے نا، اب تو گھروں میں گیس لگی ہوئی ہے، تو پہلے وہ گھروں میں جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے، تو جنید بغدادی ان بزرگوں میں شامل ہے جو سانپ سے لکڑیاں باندھ کر شیر پہ رکھ کر لانے والے تھے۔ وہاں سانپ پر سے لکڑیاں باندھوں اور اس سے رسی کا کام لوں، شیر پر لکڑیاں رکھوں اور اس سے گدھے کا کام لوں، وہ میرے سامنے دم نہ ہلائے اور گھوڑا ٹانگ مارے، وجہ گھوڑا نہیں ہے، وجہ میں آپ ہوں، کچھ مجھ سے غلط ہوا ہے، سجدے میں گر گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ میرے دوستو، آج ہمارے بھائی ہمارے نہیں ہیں، ہمیں اپنے گھر سے وفائیں نہیں مل رہی، ہمارے بچے ہمارے نہیں بنے، ہم نے بچوں کا بھی محاسبہ کیا، ہم نے بیوی کا بھی حساب کتاب لیا، ہم نے بھائیوں کے ساتھ بھی حساب کتاب کیا، کوئی اپنا بھی حساب کر لو کہ اتنی وفا کرنے والے رشتے بے وفائیوں پہ اترے ہوئے ہیں، کچھ ہم سے ایسا تو نہیں ہوا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو مجھ سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی زندگی کم کر دیتا ہوں، اور اس تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے روٹی چھیننا یہ تو میری شان ہی نہیں ہے، وہ مجھے مانے نہ مانے میں کسی سے روٹی نہیں چھینتا، لیکن زندگی کا سکون چھین لیتا ہوں۔ ایک سزا زندگی میں ملتی ہے، جو مجھ سے منہ پھیرے اسے زندگی کا سکون نہیں ملتا، میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چین والی زندگی انہی کو ملتی ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں، چین والی زندگی ان کو ملتی ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دوسری سزا اس کو قیامت والے دن ملے گی، کیا؟ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہوگا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہوگا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھی، مجھے تو نظر آتا تھا، آج مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری آنکھیں تھیں، تو نے ساری کائنات کو دیکھا، مجھے بھی دیکھا، تو میرا بھی لحاظ کیا، میرے لیے تو اندھا ہی بنا رہا نا، تو چونکہ میری دی ہوئی آنکھوں سے تو نے مجھے نہیں ملحوظ رکھا، تو آج میں نے تجھے اندھا اٹھایا۔ تو میرے دوستو، آؤ اپنے رب کے ذکر کی طرف، آؤ اپنے رب کی یادوں کی طرف، آؤ اپنے رب کے حکموں کو ماننے کی طرف آؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر موت سے بچ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، جہاں تک بھاگنا ہے موت سے بچو بھی، میں تمہیں کیوں مرنے کی طرف بولوں؟ اگر تم اس بارگاہ سے بھاگ کر کوئی اور تمہیں زندگی کا سہارا اچھا ملتا ہے تو جاؤ لے لو، مجھے کوئی تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ ہے نہیں جو تمہیں سہارا دے سکے۔ اس نے تو خود کیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اور جنوں اور انسانوں اگر تم بھاگ کر زمین آسمان کے کنارے پھلانگ سکتے ہو، جاؤ چلے جاؤ، تمہیں چھٹی۔ بھاگنا چاہتے ہو، میرے پاس آنے میں تمہیں پریشانی ہوتی ہے، نہیں آنا چاہتے تو چلو ٹھیک ہے بھاگ جاؤ، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، بھاگ کر زندگی بھر بھاگ کر جہاں پہنچو گے سلطنت وہاں بھی بیٹھی ہوگی، تم میری سلطنت سے نکل نہیں سکتے ہو۔ جب نہیں نکل سکتے تو بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائی یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت سارے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کو میں نے نمازوں میں نہیں دیکھا، مجھے کسی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو سب سے پہلے میرا اپنا وجود میرے سامنے، مجھے بھی شرم آتی ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں،
لیکن کس لیے؟ رشتے کو نبھانے کے لیے۔ آج ہم مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، لیکن کس لیے؟ کس کے بلانے پر؟ اپنے کسی عزیز کے بلانے پر۔ لیکن جب اسی گھر کا مالک ہمیں بلاتا ہے تو اس وقت نہیں، جب اسی گھر سے آواز آتی ہے نا کہ میرا تیرا بھی کوئی رشتہ ہے، اس رشتے کا ہم پاس نہیں رکھتے، سارے رشتے ٹوٹ جانے میرے بھائی، یہی رشتہ کام آتا ہے، کوئی رشتہ نہیں باقی نہیں۔ میرا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ قیامت کا دن ہوگا، گہرے خونی رشتے ایک دوسرے کے دشمن بنتے، لیکن صرف وہ رشتہ باقی رہے گا جس کی بنیاد تقویٰ پر، جو خدا کے لیے رشتہ جڑے گا، جو مصطفیٰ کے لیے رشتہ جڑے گا، وہ رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ لیکن جو یہاں تیرے بڑے گہرے دوست ہیں نا، وہ قیامت والے دن دشمنیوں میں بدلے ہوئے، جنہوں نے دشمنی پہ اتر آنا ہے ان سے اتنی وفا، اور جن سے نے پھر آ کر تجھے سہارا دینا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ سوچو یارو، سوچو، پلٹ آؤ۔ اب ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں، آپ اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں۔ اس مالک سے بھاگتے بھاگتے ہم نے زندگی کی کتنی بہاریں گزاری، کالے تھے سفید ہو گئے، ہمارے کانوں میں مسلسل آواز پڑ رہی ہے، یا حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ یعنی تو اس سے جان چھڑا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار کہہ رہا ہے آجا میں تجھے کامیاب کر دوں، آجا 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 آجا، حیا حیا۔ ہر مسجد سے آواز دن میں 5 مرتبہ تیری کانوں میں پڑتی ہے، تو 5 مرتبہ دن میں اس کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، وہ اگلے دن پھر 5 مرتبہ تجھے دعوت دیتا ہے، تو روزانہ 5 مرتبہ اس کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، وہ اگلے دن پھر 5 مرتبہ تیرے کانوں میں آواز ڈالتا ہے آجا، کچھ نہیں بگڑا، آجا آجا آجا۔ جب تک تیرے پاس مہلت ہے وہ تجھے بلاتا رہے گا، لیکن جب مہلت ختم ہو گئی نا، پھر تو کہے گا یا اللہ میں آ گیا ہوں، وہ پھیر لے گا اور کہے گا اب تیرا آنا نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے آجا آجا، ہم نہیں آتے، تو کیا اس جیسی کوئی اور بارگاہ بھی ہے؟ ادھر جو ہم نہیں آتے تو کوئی اور سہارا دینے والا ہے، کوئی اور تجھے روزی دینے والا ہے، کوئی اور تجھے تیری مشکلات میں کامیاب کرنے والا کوئی اور ہے، تو پھر چلو ٹھیک ہے اس کے پاس چلا جا۔ لیکن جب کوئی اور ہے ہی نہیں تو ہم کیوں رابطوں کو ٹکرا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں سوچو، آ جاؤ، وہ کہہ رہا ہے نا آ جا، تو آ جاؤ۔ جب ہم اس کے کہنے پر آ جائیں گے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کب آیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس آ گیا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کچھ کر کے آیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس آ گیا ہے۔ جب آ گیا ہے تو پھر زندگی بھر کی خطائیں معاف، لیکن جب تو نہیں آئے گا تو پھر اس کے پاس ایسی فورس، ایسی پولیس ہے جو تجھے پکڑ کے لائے گی، پھر تیرا آنا شمار نہیں ہوگا، پھر اس کا بلانا شمار ہوگا، پھر معاملات کچھ اور ہوگا۔ اس کے کہنے پہ خود چل کے آ گیا، خود آ گیا۔ جب تو اپنے قدموں سے چل کر کہے گا نا یا اللہ تو نے بلایا، بار بار بلایا، میں آ گیا ہوں، آنے سے شرماتا تھا، گھبراتا تھا، کیونکہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے مرضی والے کام نہیں کیے، اور مالک کیا کروں، اب آ گیا ہوں، آ گیا ہوں، جیسا ہوں آ گیا ہوں۔ تو ایک تیری نیو دعوت کا آنسو، تیرا ایک آنسو، تیری شرمندگی کے ساتھ اٹھا ہوا ایک قدم، اللہ فرماتا ہے اس ایک آنسو سے تیرے سارے نامہ اعمال کو دھو دوں۔ لیکن جب تو میرے بلانے پر نہیں آئے گا نا، تو پھر ایک وقت آئے گا جب آئیں گے وہ تجھے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، پیش ہو نا۔ جو لوگ اللہ کی مسجدوں سے دور رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نہیں جاتے۔ کون رہا ہے یہاں
کون رہ سکا ہے یہاں، کس نے رہنا ہے یہاں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان بھول بھلکڑیوں سے نکلو اور حقیقت کی زندگی کی طرف آؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق